ایک شب برات اور دوسری شب قدر۔ یہ بات اس رات کی قیمت کو اور گہرا کر دیتی ہے۔ شب برات تماشے کی رات نہیں، پٹاخوں کی رات نہیں، بلکہ عبادت، دعا اور اللہ کی یاد کی رات ہے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ کچھ لوگ اس رات کو گناہوں میں بتا دیتے ہیں، جبکہ یہی رات جہنم سے آزادی کا موقع بن سکتی ہے۔ سوچئے، کوئی انسان اپنے گھر کی تعمیر میں لگا ہے، شادی بیاہ کی تیاری میں ہے، دنیا کے کاموں میں ڈوبا ہے، اور اسی رات اس کا نام موت کی لسٹ میں لکھ دیا گیا ہو۔ سوچئے، جس رات اللہ کی رحمت اتر رہی ہو، اسی رات ملک الموت کو ایک لسٹ دی جا رہی ہو، اور اس لسٹ میں کسی کا نام آپ کا بھی ہو سکتا ہے۔ انسان کو خود نہیں پتا، لیکن فیصلہ ہو چکا ہو۔ روایتوں سے یہ سمجھ آتا ہے کہ جب شعبان کی 15ویں رات آتی ہے تو اللہ کے حکم سے فرشتوں کو الگ الگ کام سونپے جاتے ہیں۔ کہا گیا ہے کہ ملک الموت علیہ السلام کو ایک لسٹ دی جاتی ہے اور انہیں بتایا جاتا ہے کہ اس سال کن کن لوگوں کی روح قبض کرنی ہے۔ یہ سن کر روح کانپ جاتی ہے، کیونکہ انسان اپنے کاموں میں مصروف رہتا ہے، گھر بنا رہا ہوتا ہے، روزگار بڑھانے میں لگا ہوتا ہے، لیکن اسے یہ خبر نہیں ہوتی کہ اوپر اس کا نام کس لسٹ میں لکھا جا چکا ہے۔ قرآن سے یہ مفہوم سامنے آتا ہے کہ ایک ایسی رات ہوتی ہے جس میں ہر حکمت والا کام بانٹ دیا جاتا ہے۔ روایتوں سے یہ سمجھ ملتی ہے کہ اس رات کسے کتنی روزی ملے گی، کون حج پر جائے گا، کون زندہ رہے گا اور کون اس دنیا سے چلا جائے گا۔ ان سب باتوں کے فیصلے اللہ کے حکم سے فرشتوں کو سونپ دیے جاتے ہیں۔ لیکن اتنی اہم رات میں بھی کچھ لوگ ایسے کیوں ہوتے ہیں جو معافی سے دور رہ جاتے ہیں؟ آخر وہ کون سی وجہ ہے؟ روایتوں سے یہ سمجھ آتا ہے کہ شب برات جیسی رحمت والی رات میں بھی کچھ بدنصیب لوگ معافی سے محروم رہ جاتے ہیں۔ ان میں سے کچھ کی وجہیں روایتوں میں اس طرح بیان ہوئی ہیں: جو دل میں چھپی دشمنی رکھتے ہیں، جو دوسروں سے نفرت پالتے ہیں، جو دل صاف نہیں کرتے، اور جو اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہراتے ہیں۔ یہ بات صاف سمجھ میں آتی ہے کہ صرف جاگنا ہی کافی نہیں، بلکہ دل کا صاف ہونا سب سے زیادہ ضروری ہے۔ شب برات صرف ایک تاریخ نہیں، صرف ایک رات نہیں، بلکہ خود سے سوال کرنے کی رات ہے۔ کیا میں نے کسی کا دل دکھایا؟ کیا میں نے کسی کا حق مارا؟ کیا میرے دل میں کسی کے لیے نفرت یا جلن ہے؟ کیونکہ روایتوں سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ دل کی گندگی معافی کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ بن جاتی ہے۔ اگر موت کی لسٹ بنتی ہے، اگر فیصلے ہوتے ہیں، اگر کچھ لوگ معافی سے رہ جاتے ہیں، تو پھر ایک عام انسان کیا کرے؟ اس کا جواب ہے سچی توبہ۔ ہمارے یہاں اکثر توبہ کو بہت ہلکا سمجھ لیا جاتا ہے۔ کوئی کہہ دیتا ہے توبہ توبہ، کوئی کان پکڑ لیتا ہے، کوئی ناک چھو لیتا ہے، لیکن روایتوں سے یہ صاف سمجھ میں آتا ہے کہ یہ سچی توبہ نہیں ہے۔ سچی توبہ کے 3 آسان حصے۔ نمبر 1، گناہ پر شرمندگی، لیکن صرف نقصان کی وجہ سے نہیں، بلکہ اس لیے کہ وہ اللہ کی نافرمانی تھی۔ نمبر 2، گناہ کو ترنت چھوڑ دینا، یہ نہیں کہ گناہ بھی چلتا رہے اور توبہ بھی۔ نمبر 3، پکا ارادہ کہ آگے اس گناہ کی طرف واپس نہیں لوٹیں گے۔ جب یہ تینوں باتیں ایک ساتھ ہوں تبھی اسے سچی توبہ کہا جاتا ہے۔ قرآن کے مفہوم سے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ جو انسان سچے دل سے توبہ کرتا ہے، ایمان رکھتا ہے اور اچھے کام کرتا ہے، تو اللہ چاہے تو اس کی برائیوں کو بھلائی میں بدل سکتا ہے۔ یہ اللہ کی رحمت کی سب سے بڑی مثال ہے۔ سوچئے، اگر آپ کی عبادت، آپ کی نماز، آپ کی راتوں کو جاگنا سب کچھ موجود ہو، لیکن صرف ایک دل کی گانٹھ آپ کو معافی سے دور کر دے، تو کیا فائدہ؟ روایتوں سے یہ بات صاف سمجھ آتی ہے کہ شب برات سے پہلے صرف اللہ سے معافی مانگنا ہی کافی نہیں، بلکہ بندوں کے حق بھی صاف کرنا بہت ضروری ہے۔ اگر کسی کا دل دکھایا ہو، کسی کا حق مارا ہو، کسی کو تکلیف دی ہو، تو جب تک اس انسان سے معافی نہیں مانگی جاتی، تب تک وہ معاملہ پورا صاف نہیں ہوتا۔ ہمارے یہاں شب برات سے پہلے اکثر ایک میسج چلتا ہے جس میں سب سے معافی مانگی جاتی ہے۔ یہ طریقہ نیت کے حساب سے ٹھیک ہو سکتا ہے، لیکن روایتوں کی سمجھ یہ بتاتی ہے کہ صرف ایک میسج کو سینکڑوں لوگوں کو بھیج دینا پورا طریقہ نہیں ہے۔ بہتر یہ ہے کہ جن سے مل سکتے ہیں ان سے ملیں، جنہیں فون کر سکتے ہیں انہیں فون کریں،
اور جن تک پہنچنا مشکل ہو انہیں الگ سے آواز کے ساتھ ساتھ میسج لکھ کر بھی بھیج سکتے ہیں، تاکہ سامنے والے کو یہ محسوس ہو کہ معافی سچ میں دل سے مانگی جا رہی ہے۔ روایتوں سے یہ بات بھی سمجھ آتی ہے کہ کچھ لوگ شب برات جیسی رات میں بھی معافی سے اس لیے دور رہ جاتے ہیں کیونکہ ان کے دل میں نفرت ہوتی ہے، جلن ہوتی ہے، من کی دشمنی ہوتی ہے، جبکہ قیامت کے دن نہ مال کام آئے گا نہ اولاد کام آئے گا، تو صاف دل اور نیک اعمال۔ صاف دل وہ ہوتا ہے جس میں کسی کے لیے نفرت نہ ہو، کسی کی ترقی سے جلن نہ ہو، کسی سے بدلہ لینے کی سوچ نہ ہو۔ ایسا دل اللہ کو بہت پسند ہے۔ روایتوں میں ایک بہت گہرا سبق دینے والا واقعہ آتا ہے۔ کہا گیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے 3 دن تک ایک انسان کے بارے میں فرمایا کہ یہ جنتی ہے۔ جب ایک صحابی نے ان کے عمل کو قریب سے دیکھا تو نہ بہت زیادہ عبادت دکھی نہ لمبی نمازیں۔ آخر میں اس انسان نے خود بتایا، میں اپنے دل میں کسی مسلمان کے لیے نہ دشمنی رکھتا ہوں نہ کسی کی نعمت سے جلتا ہوں۔ یہی وہ عمل تھا جو اسے جنت تک لے گیا۔ روایتوں سے یہ سمجھ آتا ہے کہ جو انسان جھوٹ پر ہوتے ہوئے بھی جھگڑا چھوڑ دے اور یہاں تک کہ صحیح ہونے کے باوجود بھی جھگڑا چھوڑ دے تو اللہ اس کے لیے جنت میں اونچا درجہ تیار کرتا ہے۔ یہ بات ہمیں سکھاتی ہے کہ دل جیتنا بحث جیتنے سے زیادہ قیمتی ہے۔